ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر واللیل عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق، جوڑ اور بے جوڑ کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، گزرنے لگے، کیونکہ اس ذکر ہوئی قسم میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن انشاءاللہ یہ دنیا کا سب سے بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یعنی عشر ذی الحجہ ہے۔ پورے سال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو باقی نیک دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عام دنوں میں جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان دنوں کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جتنا نیک عمل ان دنوں میں پسند کرتے ہیں دوسرے کوئی بھی دنوں میں نہیں کرتے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ جو مال اور جان لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جان بھی چلی گئی، اس کا گھوڑا بھی مارا گیا اور اس کے اوزار بھی چلے گئے، یعنی کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ اللہ کے راہ میں چلا گیا، اس کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ باقی سب جو کام اچھے ہیں ان 10 دنوں میں کریں گے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کا آخری عشرہ جس کی رات افضل، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کا دن افضل۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو صرف اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اس سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلا، پاکیزگی یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نیک اعمال۔ دوسرا، زیادہ ثواب کا ذریعہ۔ عام طور پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے،
ان دنوں میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے، یعنی 10 بار؟ آپ نے فرمایا، ان کی گنتی جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہمارے سامنے اتنا بڑا موقع آ گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا ثواب کمائیں اور اسے یوں ہی نہ گنوا دیں۔ ہمیں نہیں معلوم اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں وہ کام کافی نہیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں۔ صحابہ ان دنوں بہت محنت کرتے، بہت عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور خوب تھک جاتے تھے۔ نیک اعمال میں سے جو ان دنوں پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ذکر ان 10 دنوں میں کیا ہوا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور دن عمل ان دنوں سے بہتر ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کثرت سے تکبیر اللہ اکبر، کثرت سے تحمید یعنی الحمدللہ، یا پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ صحابہ میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ ان 10 دنوں میں بازار نکل جاتے تھے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھتے۔ گھروں میں بھی اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے بھی اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد ہو جائے۔ عمر رضی اللہ مینا کے خیمے کے اندر تکبیرات پڑھتے تو مسجد میں موجود لوگ اس کو سن کر اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا کا پورا علاقہ گونج اٹھتا۔ اب تو اسپیکر ہے، اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا مینا گونج اٹھتا تھا۔ ابن عمر مینا کے ان دنوں میں یعنی حج کے دنوں میں راستے میں، بازار میں، نمازوں میں، خیمے میں، بستر میں تکبیرات کہتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتی اور عورتیں بھی کہتی۔ مسجد کے پیچھے مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کام ہے کہ 9 ذی الحجہ روزے کا دن ہے، اس کی خاص اہمیت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن رکھا ہوا روزہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اجر کا اجر ہے، فرض کی ادائیگی بھی ہے۔ اسی طرح حاجیوں و غیر حاجیوں کے معافی کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہونا اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پورے گندے یعنی تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں برابر یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں، لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ اس کا مطلب جو حج میں گئے ہیں اور جو سفارش لے کر آئے ہیں، دونوں کی بخشش اللہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا، اس دن اگر عرفات کے لوگوں کے لیے بھی اگر بخشش کرواؤ گے تو بھی میں کر دوں گا۔ اس دن
خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں سے فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟ فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ساری فضیلت 9 ذی الحج کو ختم نہیں ہو جاتی۔ 10 ذی الحج یعنی عید کا دن جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کا صبر، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ صبر سے کام لیجیے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ بھی بڑی فضیلت ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہر شخص کو چاہیے اپنی حیثیت کے حساب سے قربانی کریں۔ اگر اکیلے نہ کر سکتے ہوں تو حصہ لے کر بھی کر سکتے ہیں، اس سے جان کا صدقہ نکلتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں 10 دنوں کا یعنی 10 ذی الحجہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں برابر 10 دن تک لگاتار لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔